وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 59-60 حصہ سوم، درس نمبر 13-63. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی حقیقیات سے منہ موڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا. سامعین کرام، سورہ مریم آیت نمبر 59. لفظی ترجمہ: فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد جانشین ہوئے ایسے لوگ جو نااہل تھے. اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے بڑھ گئے. فسوف یلقون غیا، ان قریب گمراہی کی سزا پائیں گے. الا من تاب، مگر وہ جس نے توبہ کی. وآمن، اور ایمان لے آیا. وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے. اولئک یدخلون الجنۃ، یہ لوگ جو ہیں بہشت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون شیئا، اور ان کا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا، ذرا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہم پڑھ رہے ہیں اور یعنی واقعی یہ بہت اہم ہے. یا تو ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں، اس میں نیک لوگوں کا تذکرہ تو ہو چکا. اب وہ لوگ، ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو ان لوگوں کے نقش قدم پر نہیں چلے. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، نیک لوگوں کی پیروی کی جاتی ہے، کرنی چاہیے. پیغمبر آتے اس لیے کہ ان کی پیروی کی جائے. یہ تمام پیغمبروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو یہ قابل اتباع ہے. اور خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہم نے تذکرہ پڑھا ہے، اس کے بارے میں تو واضح حکم ہے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، کہ تم ملت ابراہیم کی پیروی کرو. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. تو بہرحال دیکھیں، یہ مضمون مشکل نہیں ہے، لیکن کیا کیجیے کہ ہماری آنکھوں پہ تو پردے ہیں، کانوں میں ڈانٹ ہے، ہم نہ حق سن پا رہے ہیں حق، اور نہ دیکھ پا رہے ہیں. اور ہمارے فی قلوبہم مرض،
اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے دل میں مرض ہے دنیا کی محبت کا۔ دیکھیں دنیا کی محبت جو ہے وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے دل تو دنیا کی محبت سے آباد ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں دن کی اپنے دلوں کی کیفیت تو آپ خود بہتر جان سکتے ہیں، مجھے تو کوئی فتوے لگانے کی ضرورت نہیں۔ ہماری تو تمام توقعات، امیدیں، پریشانیاں، خوشحالیاں، غم اور خوشی ساری اس دنیا سے وابستہ ہے۔ آپ دیکھ لیں تو بات بڑی یعنی نازک صورتحال ہے، اور ایسی صورتحال ہے کہ ہم عنقریب ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں، کیونکہ ہم نے یعنی اپنے آپ کو نااہل بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اہل بنایا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل بنایا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو نااہلوں والا کام کر کے نااہلوں میں اپنا شمار کرا لیا ہے۔ جیسے کہ ایک بہت اچھا سکول ہے اور بہت اچھا اس میں کلاس ٹیچر ہے اور بہت اچھی اس کی پڑھائی ہے، لیکن ایک بچہ اگر دلچسپی نہ آئے، یعنی ریگولر نہ آئے، کلاس میں نہ بیٹھے یا بیٹھے تو اپنے الگ کوئی مشغلہ ڈھونڈ لے۔ مثال کے طور پہ اجازت ہے، وائی فائی ہے کلاس میں، سگنل آ رہے ہیں اور اس کے پاس یعنی الاؤڈ ہے یہ ٹچ موبائل جو ہے لیٹسٹ، یہ الاؤڈ ہے فرض کر لیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس بچے کی دلچسپی نہیں ہے، اور اس کی تو وہ دلچسپی اب اسی میں ہوگی جو یعنی سوشل میڈیا پہ یہ اپنی ٹرولنگ کرتا رہے گا، اور جو بھی اس کے یعنی خواہشات آئیں گی تو وہ سائٹ لے کے وہ دیکھ لیا کرے گا۔ تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے، یہ دنیا ایک بہت قیمتی جگہ ہے، یہ بات نوٹ کریں، بہت قیمتی جگہ ہے، اور بہت اچھا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کا انتظام کیا ہے۔ کتاب بھجوائی ہے، پیغمبروں کو بھجوایا ہے، پیغمبر نے پھر دانش اور حکمت سے کام لے کے ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کیا ہے، ہمیں ہدایات بھی دی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ لیکن ہم نے تو، ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم دنیا میں آ کے دنیا میں مشغول ہو گئے۔ آپ دیکھ لیں، آپ خود دیکھ لیں، اگر آپ صاحب اولاد ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اپنی اولاد کے ظاہر کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، ان کو ظاہر کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ حقیقت دیکھیں نا، سوچیں آپ کر کیا رہے ہیں، آئے کس لیے ہم، اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہاں دنیا میں بھجوایا ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ اس میں ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا خلیفہ بنانا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ ہمارا مقام ہے، اور ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے اور محنت کرنی ہے۔ لیکن افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم نے وہ ساری ذمہ داریوں سے ہم عہدہ یعنی اس کو نظر انداز کر دیا ہے، جو ذمہ داریاں ہم پہ تھیں بحیثیت انسان۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى اهْبِطُوا مِنْهَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ ذمہ داریاں تو ہم نے بھلا دی ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم نے اپنے اختیار سے اپنا رخ دنیا کی طرف لے لیا ہے۔ اس وقت ہم دنیا کے بندے ہیں، دنیا کی پوجا کر رہے ہیں، نفس و شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اور دنیا کے پیچھے، دنیا کو منزل بنا کے، دنیا کی طرف رخ کر کے، دنیا کے راستے پر اندھا دھند دوڑ رہے ہیں اور دوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ مسابقت ہے، دنیا کی مسابقت ہے۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہے، اپنی اپنی ایک کردار ہے، اور ایک دوڑ کا ایک انداز ہے۔ مثال کے طور پہ دو دکاندار ہیں، پڑوسی ہیں، ایک قسم کا مال ہے، دونوں میں مسابقت ہے۔ ایک جو مال لاتا ہے دوسرا اس سے اچھا لے آتا ہے، پھر وہ
پہلا جو ہے وہ اس سے اچھا لے آتا ہے، یہ مسابقت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس لیے دنیا میں مسابقت کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ صبح میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو مناسب اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کی ضرورت کے مطابق مال دیا اور وہ اس نے اس پر صبر کیا اور اپنی زندگی گزار دی اللہ کے لیے، تو بڑا خوش قسمت ہے۔ ہماری تو حرص ختم ہی نہیں ہوتی، پیر قبر میں ہوتے ہیں، 60 70 80 سال کا ہو جاتا ہے انسان، دنیا کی فکر چھوڑتا نہیں۔ یہ تو آپ کا یعنی ہونا چاہیے، آپ کو اتنا ویژن ہونا چاہیے، اتنا تجربہ آپ کو ہے۔ آپ اپنے بڑوں کو دیکھ لیں جو آپ کے بڑے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ دنیا کی بچے دنیا کا سوچو، دنیا 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 دنیا، خود قبر میں بیٹھے ہوئے یعنی ٹانگیں قبر میں ہیں آدھی۔ 70 80 سال کیا عمر ہوتی ہے، بس ختم ہو جاتا ہے انسان۔ میں 65 سال کا ہوں اور اب عنقریب جو ہے میں جانے والا ہوں انشاءاللہ اپنے اللہ کے پاس، تو وقت ختم ہے میرا۔ اب میں تو دنیا کے لیے کیا محنت کروں، جبکہ میں اگر مجھے کچھ حاصل بھی ہو جائے یعنی ایکسٹرا، تو میں تو چھوڑ کے چلے جاؤں گا، پھر میرے وارثین جو ہیں وہ اس میں لڑائیاں ہوتی رہیں گی، یا نہیں ہوں گی تو وہ تقسیم ہو جائے گا، بہرحال ختم ہو گئی بات۔ دیکھیں اس آیت پہ آپ غور کریں، اور میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان نااہل لوگوں میں شامل ہیں جس کا تذکرہ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ نماز کو تو ہم نے ضائع کر دیا۔ دو چیزیں ہیں، دو خصوصیات نااہل لوگوں کی، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات۔ نماز کا تو ہم پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز ہے کس لیے، مقصد نماز کیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویل کی خوشخبری دی ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ یہ ہماری دیکھیں، جو بھی ہماری ہم اسلامی روایت پر عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، کل تسبیحات پڑھ رہے ہیں، یہ ساری فضول ہیں۔ کیوں کہ ہم نے تو اپنی نیت بدلی نہیں ہے، بلکہ ہماری نیت ہونی چاہیے تھی اللہ، لیکن ہماری نیت بن گئی ہے دنیا۔ اس وقت آج کا مسلمان جو ہے وہ دنیا کے لیے زندہ ہے، دنیا ہی کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اب اس کا حال کیا ہے؟ اضاعوا الصلاۃ۔ اب اس کو تو حقیقت کے طور پہ ہمیں نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس بات کو یعنی جو بات میں کر رہا ہوں اس کو غلط سینس میں نہ لیں آپ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نماز چھوڑ دو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ اللہ پہ ایمان لے آئیں، جیسے کہ اگلی آیت میں بات آ رہی ہے، انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نیت بدل لیں، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں، اپنے مال و جان کو اللہ کے ہاتھ پہ بیچ دیں، کسی مقامی طور پہ کسی اتھارٹی کے ہاتھوں، جو اللہ کے بندے ہیں ان کے پاس جائیں کہ بھئی میں نے سودا کرنا ہے اللہ سے، تم میری رہنمائی کرو اور تم میرے یہ سودا قبول کر لو، کیونکہ تم مقبول خدا ہو۔ تو لیکن نہیں، ہم تو ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی اپنا رخ دنیا سے رخ پھیر کے اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت تک، یعنی یہ جون کا مہینہ ہے 2021 اور آج جو ہے 8 تاریخ ہے جون کی۔ کوئی بھی اپنا رخ دنیا سے پھیر کے اللہ کی طرف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ آج تک کا جو میرا تجربہ ہے، جتنی میں زندگی گزار چکا ہوں، تو کوئی ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف اللہ کو مقصود حیات بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ورنہ دیکھیں، یہ تو میں نے تھوڑا سا فقرہ غلط کہہ دیا، صرف اللہ کو۔ میں کہتا ہوں اللہ کے سوا ہم ہر چیز کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے،
اور اللہ کے حکم کو فالو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، دلی طور پہ ہمارا یقینی نہیں ہے، نہ قرآن پہ ہے نہ رسول کی ہدایت پہ ہے۔ دیکھیں اصل تو ہدایات ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے دنیا سے، ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لی تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ یہ دونوں چیزوں سے ہم اپنا رخ پھیر چکے ہیں۔ ہمارا رخ، سیدھی بات، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ اس وقت دنیا ہماری منزل ہے اور ہم دنیا کے پجاری ہیں، بات ختم ہو جاتی۔ اللہ، تو اب یہ ہے کہ بہت ایک نازک صورتحال ہے۔ میں آپ کو دیکھیں، میں بار بار میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے یہاں بیٹھنے کا اور آپ سے بات کرنے کا۔ میں کہتا ہوں آپ اپنے حالات میں چینج لائیں، اپنی نیت کو بدلیں، ارادے کو بدلیں، اپنی منزل کو بدلیں، ارادہ کر لیں آخرت کی کامیابی کا، کیونکہ آپ کی زندگی اب شروع ہونے والی ہے۔ حقیقی میرے تو ماشاءاللہ دن قریب ہیں، آپ کے جتنے بھی ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ عمر کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت موت آتی ہے اور ہم حقیقی زندگی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی آج کی نشست میں یہ ارادہ کر کے اٹھیں اور وہی کام کریں جو میں آپ کو یعنی تدریجاً بتا رہا ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ نیت، ارادہ، عزم، اور پھر ایک رہنما کو ڈھونڈیں، اللہ کے بندے کو ڈھونڈیں، اس سے رہنمائی طلب کریں، اس کے ذریعے باقی معاملات اللہ تعالیٰ سے آپ طے کریں۔ اللہ، تو بہرحال فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ تو اس بارے میں دیکھیں آپ پہ یعنی بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ غور کریں۔ نماز تو ہماری ضائع ہے، یہ میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا۔ پھر ہمارا عمومی عام طور پہ ہمارا رویہ جو ہے وہ مرضی کی زندگی ہے، چاہے وہ خاتون خانہ ہے یا اس کا میاں ہے یا گلی محلہ ضلع صوبہ ملک، پوری امت مسلمہ من چاہی زندگی گزارنے پر اس کا اصرار ہے۔ دیکھیں دین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چند اعمال یا روایات کو اپنا لیں تو آپ دیندار بن جاتے ہیں، ٹوپی پہن کے، داڑھی چھوڑ کے اور تسبیح ہاتھ میں رکھ کے اور مسجدوں کے چکر لگا کے آپ دیندار بننے یعنی کہلوانے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کو دیندار، اسلام آپ کو دیندار نہیں کہتا جب تک آپ کا ایمان باللہ نہ ہو۔ اصل چیز جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، اور وہی جو بنیادی چیز ہے اس سے ہم غافل ہیں، اور اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ اس کو ہم بنانا چاہتے ہیں، نہ اللہ کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کا راستہ جو صراط مستقیم ہے، جس کی ہر نماز میں آپ دعا مانگتے ہیں، اس سیدھے راستے کی ہمیں پتہ تک نہیں ہے کہ راستہ ہے کس کا، جاتا کہاں ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم، نہ معلوم ہے نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا سفر تو دیکھیں، ہمارا سفر تو دنیا کی طرف ہے، دنیا ہماری منزل ہے، دنیا کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، ساری دوڑ دھوپ جو ہے بس دنیا میں ہماری دنیا کی زندگی میں گم ہو جاتی ہے۔ مرتے انسان مر جاتا ہے لیکن وہ دین کی حقیقت کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتا، بس مختلف تقریریں سن کے اور سر دھن کے اور واہ واہ سبحان اللہ کہہ کے آپ فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، یہ رویہ غلط ہے۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اب اس کا انجام کیا ہے؟ فسوف یلقون غیا، اب یہ لوگ عنقریب گمراہی کی سزا پائیں گے۔ غی میں نے آپ کو بتایا تھا یعنی گمراہی کو کہتے ہیں، یعنی آپ جائیں گے گمراہی کے نتیجے کی طرف، گمراہی کی سزا پائیں گے، اور یقیناً
دیکھیں یا تو انسان گمراہ ہے یا نہیں ہے، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے مابین تو کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو ہم اجتماعی طور پہ گمراہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے یہ مجھے معلوم ہے کہ میں تو گمراہ نہیں ہوں، اللہ میری منزل ہے، میں اللہ کے راستے پر چل رہا ہوں، میری زندگی موت اللہ کے لیے ہے، میں دین اسلام کا فالوور ہوں، میں اللہ کے ایک ایک حکم کی پاسداری کرتا ہوں، میں اپنے نبی کے جو ہدایات ہیں اور جو ان کا اسوہ حسنہ ہے میں اس کے عین اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، یہ دعویٰ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ دعویٰ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ میں متقی ہوں اور کوشش کر رہا ہوں تقوی، مقام تقوی حاصل کرنے کی۔ چلیں آپ دعویٰ نہ کریں، لیکن یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں کوشش میں ہوں۔ کوئی بڑی عجیب سی صورتحال ہے اس وقت جو ہم یعنی جس حال میں رہ رہے ہیں، تو وہ تو سراسر گمراہی کا ہے۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ شکر ہے۔ تو اللہ اچھا، بہرحال اب یہ ہے نا کہ یہ تھوڑا سا اگر میں آپ کو متوجہ کروں ایک اہم بات کی طرف کہ دیکھیں اس میں انجام بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں نااہل لوگوں کی خصوصیات بتائی ہیں، ان کی صفات بتائی ہیں، پھر ان کا انجام بھی بتایا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ کے راستے پر نہ چلے اور تب بھی جنت میں چلا جائے۔ ہمارا تو خیال یہ ہے اس وقت جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں بس میں نے زبانی کلمہ پڑھا ہے، بس یہ کافی ہے، اور اللہ کو تو عبادت کی ضرورت ہی نہیں، ان کا یہ قول ہے۔ اللہ کو ہماری نماز روزے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، باقی حقوق و لباد ہیں اس کا میں خیال رکھ رہا ہوں، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، فراڈ نہیں کر رہا۔ تو یہ کام تو یعنی یہ کام تو کافر بھی کر رہے ہیں، وہ حقوق و لباد کا خیال رکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، ملاوٹ نہیں کرتے، صاف ستھرے ہیں، ہم سے زیادہ وہ یعنی ان معاملات میں وہ زیادہ آگے ہیں ہم سے۔ آپ دیکھ لیں جا کے، آپ سنتے تو ہوں گے۔ تو دیکھیں اصل چیز جو ہے ایمان ہے، اصل چیز جو ہے یعنی جو دوسری آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، الا من تاب و آمن، جس نے جو پلٹ گیا، توبہ، تابہ مطلب توبہ کی یا رجوع کر لیا، رجوع کرنے کو کہتے ہیں تابہ۔ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، لیکن 3 درجات ہیں۔ ایک تو آپ نے توبہ کرنی ہے، کس چیز سے توبہ؟ غلط مقصد حیات سے، غلط طرز زندگی سے، ان 2 چیزوں سے آپ نے توبہ کرنی ہے۔ آپ نے اپنی منزل کو بدلنا ہے۔ دیکھیں ہم تو گمراہ ہیں، اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اور شک و شبہ بھی نہیں۔ ہم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے اور ایک سودا ہم کر چکے ہیں، یعنی یہ سودا جو ہے غیر اعلانیہ سودا ہے۔ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں جو دینا ہے یہیں دے دے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، یعنی غیر اعلانیہ طور پہ ہم اپنے یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں جس قسم کی، اس میں ہم اللہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ جو دینا ہے یہیں دے دے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بات فرمائی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ نے ہماری کیفیت جو ہے یہ قرآن میں بیان کی ہے۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے عمل سے یہ کہتے ہیں، صرف دنیا کے طلبگار ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو مسائل جو ہیں بڑے دقیق ہیں اور گہرے ہیں، اور میری تو مطلب یہی کوشش ہو سکتی ہے اور ہے کہ بس آپ کو آگاہ کروں کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں من حیث القوم، یہ تباہی کا راستہ ہے۔
اصل راستہ جو ہے کامیابی کا وہ اللہ کا راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے جس پر ہمارا ایمان نہیں ہے، وہ اللہ جس کے یعنی مقصود حیات ہونے پر ہمارا یقین نہیں بن رہا، ہم زندگی اللہ کے لیے خاص نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنا رخ کامل ٹوٹلی اللہ کی طرف پھیرنا نہیں چاہتے، ہم آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کے جو بھی معاملات ہیں وہ دیکھیں گے، ہو جائے گا، کر لیں گے، ابھی تو بڑی عمر باقی ہے، میں بڈھا ہوں گا تو داڑھی چھوڑ دوں گا، اور بڈھا ہوں گا تو مسجد میں جانا شروع کر دوں گا۔ یہ ہمارا کیفیت ہے۔ پھر اصل جو ہمارا جو نظریہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے عام طور پہ کہ بھئی، بلکہ بعض علماء بھی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بس تم تو خوشخبری ہے تمہارے لیے، کلمہ پڑھا ہوا ہے امت محمدیہ ہو اور بس جنت تو تمہاری ہے۔ اور مختلف احادیث کے غلط مفاہیم ہمیں پیش کیے جاتے ہیں، وہ ایک دو تو نہیں ہے احادیث، غلط مفاہیم، اور بالکل دھوکے میں ہمیں رکھا ہوا ہے ہمارے بعض علماء نے، بالکل دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ ہم نے دیکھیں، حقیقت میں ہم نے اپنی آخرت کو دنیا کے عوض بیچ دیا ہے۔ سارا خیال ہمارا اس وقت دنیا کا ہے، دنیا دنیا اور دنیا، بات ختم ہو جاتی۔ تو مسئلہ جو ہے بڑا گہرا ہے، اور ہم ایسے اس میں رہ رہے ہیں کہ یہ بڑی مشکل صورتحال ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش شروع کر دیں۔ اس دنیا میں آپ اگر نے جنت اپنی نہ بنائی اور جنت میں اپنی نشست مخصوص نہ کی تو پھر یقیناً دوزخ میں آپ جائیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔